قائدین ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دے عمران خان تو ہم قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں گے اور جنرل الیکشن کرا دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے تو یہ خاص کہا، اس نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو یہ اب اس کے جنرل الیکشن کرانے سے گریز کر، پھر اس کو کہا کہ اگر تم پارلیمنٹ میں آ جاؤ اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرو، یعنی سڑکوں کو چھوڑ دو، جہاں اس کی طاقت ہے اس کو چھوڑ دے، اور پارلیمنٹ میں اگر آ جائے تو پارلیمنٹ میں آپ آ کے ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب جس روز اس نے ارادہ بنایا کہ میں چلتا ہوں، اس روز انہوں نے 30 کے قریب ان کے ایم این اے ڈسکوالیفائی کر دی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو کہا تھا کہ میں صرف اور صرف اس صورت میں ریزگنیشن ایکسیپٹ کروں گا کہ انڈیویجول ممبر میرے سامنے پیش ہو اور وہ کہے کہ جی یہ میری دستخط ہے، میری تحریر ہے، اس کی تحریر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کہ اس جو ممبر ہے وہ صرف اگر پیش ہوگا اسپیکر کے پاس اکیلا تنہا، اس کی اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کسی کا، اور وہ بیان دے گا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ میرا استعفیٰ ہے، تو اسپیکر صرف اسی صورت میں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس سے بھی وہ اب اس سے وہ جو پی ڈی ایم کا خیال ہے اور نون لیگ کا کہ وہ عمران خان کی جو تعداد ہے ممبران کی، اس کو اتنا کم کر دیں کہ نہ وہ نو کانفیڈنس موشن کو موو کر سکے اور نہ ہی وہ کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کر۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک سوال اور، روزانہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی اسمبلیاں چلی گئی، نواز شریف آ جائے گا، اسمبلیاں ہیں اس لیے نہیں آ رہا۔ اب تو یہ دونوں اسمبلیاں بھی چلی گئی، پنجاب میں گورنمنٹ ختم ہوئی، وفاق میں اپنی گورنمنٹ ہے، تو کیا نواز شریف کے اب آپ کو آنے کے چانسز نظر آتے ہیں؟ مجھے تو چانسز نظر نہیں آتے نواز شریف کے آنے کی، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے اسمبلیاں اور اس کی اکثریت یا وہ مطلب ہے آئے اور اس کو ریسیو کر رہا ہو گورنر اور اس کو اس کے گھر کو ڈکلیئر کیا جائے جیل اور اس میں اس کو رکھا جائے، رہنے دیا جائے جب تک اس کی بیل نہیں ہوتی یا اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی سمجھتے ہیں تو یہ غلط سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں نواز شریف کے لیے مشکل ہو گیا آنا جب سے اس پہ الزام لگا ہے کہ اس نے لندن میں ایک پلان بنایا، کانسپریسی کی، ایک سازش کی، اور اس لندن کی سازش کی پر عمل کرتے ہوئے وہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا اور عمران خان کو گولیاں ماری گئیں۔ یہ بڑا سیریس اوفینس ہے کہ ایک کانسپریسی لندن میں ہو۔ لندن والوں کے لیے بھی یہ بڑا ہے، اور وہاں کی پولیس اس کو بہت سنجیدگی سے لے لی کہ لندن والی پولیس کے اختیار سماعت میں ایک سازش ہوتی ہے ایک دوسرے ملک کے اس کو سابق وزیر اعظم کو اور ایک بڑے صحافی کو، اور اس سازش پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دشمنی یا ایک سمجھے وجہ اناد ہے، وہ بدستور ہے اے آر وائی کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اے آر وائی جیسی جھوٹی چینل کوئی نہیں۔ نون لیگ کی مریم صفدر کہتی ہیں اے آر وائی کا ماسک مائک اتار لو۔ تو یہ جو کیس ہے یہ پاکستان میں بھی ٹرائی ہو سکتا ہے، اگر میاں صاحب پاکستان ہو، پاکستان میں بھی یہ
اس کا کیونکہ وزیر آباد میں اس کے ڈانڈے اگر ملتے ہیں لندن کی سازش سے تو وزیر آباد پاکستان میں، کینیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کینیا اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کے لیے، وہاں تو پولیس سب ملی بھگت ہوئی بھی، پر لندن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب لندن میں جو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ لندن میں ایک شخص ہے تسنیم حیدر میڈیا پہ آ کے، لائیو میڈیا پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ میں اس کانسپریسی میں تھا اور اس میں میاں صاحب نے ہدایات دی عمران خان کے اور ارشد شریف کے قتل کی۔ اور اب ساتھ اس کے یہ دیکھیں، یہ نہ بھولیں کہ اس مبینہ سازش پر عمل درآمد ہو گیا، ارشد شریف قتل کیا جا چکا ہے اور عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش میں وہ گولیاں چلائی گئی۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ جس کے لیے نہ نواز شریف نہ مریم کا بھی نام اس نے دیا، مریم یہ رسک لیں گے۔ ہاں، ان کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر یہ جانا نہیں چاہتے اور اپنا نام کلیئر بھی کرانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ دعویٰ کرے خود تسنیم حیدر پہ دعوت حد تک عزت کا دعویٰ کرے، اس سے $50 کروڑ مانگے اور اس سے وہ کیس جیت جائے۔ وہ دفاع میں بہت کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہ جیت جائے۔ اب یہ رستہ ہے شریف خاندان کے لیے۔ نواز شریف کو ایک طرف سے بچانے کے لیے اس کیس سے جو مقدمہ اس پہ چلے گا، کہ کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ ذرا بھی دباؤ پڑ گیا یا کسی جماعت نے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ یہ وہاں مظاہرہ ہی شروع کر دیا ان کے بعد، تو یہ میاں صاحب کے لیے بڑا ڈینجرس کام ہو جائے گا۔ لندن بھی رہنا مشکل ہوگا اور پاکستان بھی آنا مشکل ہوگا۔ اب وہ سعودی عرب کے یہاں بنا لے لیں تو اور بات ہے، میرے خیال میں تو پاکستان آنا ان کا بڑا مشکل ہو۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یار بھائی جیسے جھوٹے چینل کوئی نہیں، نون لیگ کی مریم صفدر کہتی ہے اے آر روائی کا ماسک مائک کو اتار لو۔ تو یہ جو کیس ہے یہ پاکستان میں بھی ٹرائی ہو سکتا ہے اگر میاں صاحب پاکستان میں بھی یہ اس کا، کیونکہ وزیر آباد میں اس کے ڈانڈے اگر ملتے ہیں لندن کی سازش سے تو وزیر آباد پاکستان میں، کینیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کینیا اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کے لیے، وہاں تو پولیس سب